السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خاکسار خالد خان احمد نگر دکن والا دکن دکشن ماوسی راشٹر مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں. میں احمد شاہ کے احمد نگر کی دارالسلطنت کا قلعہ اور شہر احمد نگر شہر کے شرقی دروازہ، نشان دروازہ، جھنڈی گیٹ، جھنڈی دروازہ، سید محلہ، کاپور پورہ، قریش قبرستان، احمد نگر شہر کے شرقی دروازہ نشان دروازے سے بات کر رہا ہوں. شہادت حسین، پرچم حسین، یزید کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ عالم اسلام کا واحد خلیفہ بنے. یزید کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ عالم اسلام کا خلیفہ بنے. یزید کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ عالم اسلام کا خلیفہ بنے. انتباس: میں اپنی کتاب کا انتباس کربلا کے اس ننھے مجاہدین کے نام لکھ رہا ہوں جس نے تلواروں کی چھاؤں میں آنکھ کھولی اور ظلم و استبداد کے سنسناتے ہوئے تیروں کی نوک پر اپنے حلقوں کو ٹیک کر معصوم لہو کی سیاہی سے اسلام کی عظمت کا دیباچہ لکھا. میں خاکسار خالد خان احمد نگر دکن. پیش لفظ: اس قوم کا مستقبل تاریک ہو جایا کرتا ہے جس کی تاریخ کو مس کر دیا جائے. ان کی شکل بگاڑ کر پیش کی جائے. بظاہر تاریخ کا یہ رد و بدل کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مگر بنیادی طور پر اس کا نتیجہ آنے والی نسلوں اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو ان کی تاریک وادیوں کی طرف دھکیل دیتا ہے، جہاں سے واپس لوٹنا ان کے امکان سے باہر ہو جاتا ہے. اس کی غلطی کوئی انفرادی غلطی نہیں، ان کی غلطی کوئی انفرادی غلطی نہیں، اجتماعی غلطی کہہ سکتے ہیں. انفرادی غلطی نظر انداز ہو سکتی ہے مگر اجتماعی غلطی کبھی معاف نہیں کی جا سکتی. اجتماعی غلطی کہہ سکتے ہیں، انفرادی غلطی نظر انداز نہیں کی جا سکتی. انفرادی غلطی نہیں بلکہ اجتماعی غلطی کہہ سکتے ہیں. انفرادی غلطی نظر انداز ہو سکتی ہے مگر اجتماعی غلطی کبھی معاف نہیں کی جا سکتی. مصنف ہو یا مبلغ قوم کے مستقبل کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے. مصنف ہو یا مبلغ قوم کے مستقبل کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے. مصنف ہو یا مبلغ قوم کے مستقبل کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے. ضعف صرف کرداری کی نہیں، منافقت صرف کرداری کی نہیں بلکہ زبان اور قلم کی بھی ہوا کرتی ہے، جس کی جواب دہی قیامت میں سختی سے کرنا ہوگی. سیدنا امام علی مقام حضرت حسین علی قربانی اسلام کی اقتدار کی گرتی ہوئی دیوار اور اس کی عظمت کے سرنگوں ہونے والے جھنڈے کا وہ سہارا ہے جسے عالم اسلام قیامت تک فراموش نہ کر سکے گا. وقتی شہرت اور ناموری حاصل کرنے والوں کے نزدیک عظمت حسین اور آل رسول سے زیادہ اپنا نام و نمود ہوا کرتا ہے. ان کی اولین تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ دور حاضری کے بلند پایا
دور حاضری کے بلند پایا ادیب بن جائے، دور حاضری کے بلند پایا ادیب بن جائے۔ یزید کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ عالم اسلام کا واحد خلیفہ ہو، مگر اس کی اس جرات نے نام و نمود کی پشت ہمیشہ کے لیے لعنت اور پھٹکار کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے مصنفوں اور مبلغوں کو حق و صداقت کی اس روشنی سے روشناس کرائے، جس کے سائے میں وہ ملت اسلام اور امت محمدی کے لیے کوئی سود مند نتیجہ پیدا کر سکے، امت محمدیہ کے لیے سود مند نتیجہ پیدا کر سکے۔ میں خاکسار خالد خان، احمد نگر دکن والا۔ بھائیو، یہ جو آج حالات حاضرہ میں ابھی حال میں جو دکن، احمد نگر اور دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، جو یزید کی تمنا تھی، کیا یزید جیسا گھوم گیا تھا حقیقت سے، ویسے آج کی جو مخلوق جو ہے کہ بھائی وہ یزید کی مشابہت تو نہیں کر رہے بھائیو۔ اس کے اوپر قرآن اور حدیث کے اور اہل بیت نے جو قربانی دی ہے، اس کے اوپر جو ہے تو وہ علم لو اور غور و فکر کرو قرآن اور حدیث پہ، اور صحاباؤں پہ اور شہداؤں کے اور انبیاؤں کے جو ہے تو واقعات کو پڑھو، اور قرآن حدیث کے اوپر جو ہے تو شریعت پہ آ جاؤ، تو دنیا ترک ہو جائیں گی، طریقت پہ آ جائیں گے، اور معرفت الہی ان کو گھیر لیں گی، اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے اللہ تعالیٰ پردے کھول دیں گا تو ہمارے کو حقیقت نظر آئیں گی۔ تو بھائیو، ان نے حقیقت کے کالجز کھولے تھے احمد نگر دکن کے اندر، پورے دنیا میں، احمد نگر مہاراشٹر کے اندر۔ تو بھائیو، یہ جو کالجز، لائبریری، کتب خانے، مدرسے، یونیورسٹی، دارالعلوم جو احمد نگر میں کھولے تھے، یہ سماج ہے، انسانی سماج کے لیے۔ تو بھائیو، یہ اس کی زمینیں ہیں، یہ لوگوں کو، سماج کو روزگار دے اور ان کے گھردار بساؤ، اور یہ کالجز، یونیورسٹی، دارالعلوم کھولو، اور اللہ کو حساب دینے کے لیے جو ہے تو ہمارے کو آسان ہو جائے گا۔ میں خاکسار خالد خان، احمد نگر دکن والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔